السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم نے موضوعاتی متعلقہ کوشچن نمبر 7 کرنا ہے. عقل حلال پر تفصیلی نوٹ لکھیے. سوال نمبر 7 ہے عقل حلال پر تفصیلی نوٹ لکھیے. عقل حلال کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ روزی کمانے کے جائز ذریعے. جو روزی کمانے کے جائز ذرائع ہیں ان کو کہتے ہیں عقل حلال. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر ان گنت نعمتیں پیدا کی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کی نشو و نما کی خاطر مسخر کیا. یعنی کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا. چونکہ انسان کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کثیر التعداد میں اشیاء پیدا کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے شمار اتنی اشیاء پیدا کی کہ جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے. اور انسان کو اختیار دیا کہ جائز طریقے سے ان چیزوں کو استعمال میں لا کر اپنی روزی حاصل کرے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ. سورہ الاعراف کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کیا، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. یعنی کہ جس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے مقابلے میں بہت کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو. تمہیں جتنا کرنا چاہیے اس قدر شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر چیز انسان کی خاطر پیدا کی، لیکن مگر ہر چیز کا محل استعمال اور طریقہ استعمال بھی بذریعہ انبیاء علیہ السلام کے فرمایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار چیزیں نعمتیں پیدا کیں، لیکن ان کو استعمال کرنے کے طریقہ جو تھا وہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ کس طرح سے جو ہے تم ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، کس طرح سے ان چیزوں کو استعمال میں لا سکتے ہو. یوں انسان کو پابند کر دیا کہ کھانے کی چیزوں میں سے حلال چیزیں کھائے. اور اسی طرح سے چیزیں تو بہت ہیں لیکن ہر چیز کھانے کے قابل تو نہیں ہو سکتی نا، تو اس لیے جو حلال چیزیں تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند کر دیا کہ تم نے اسی دائرے میں رہ کر ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور حلال چیزیں جو ہیں وہی کھانی ہے. کائنات میں انسانی خوراک کے لیے بظاہر پرندے، چارپائے اور درندے نظر آتے ہیں. اب دیکھا جائے تو خوراک کے لیے جو ہیں بے شمار جانور ہیں. اب ہر جانور تو نہیں کھایا جا سکتا، ہر جانور کا گوشت تو نہیں کھایا جا سکتا، تو ان کا گوشت، دودھ اور چربی وغیرہ انسان استعمال میں لا سکتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کا گوشت وغیرہ انسان کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی نشو و نما کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر حرام قرار دے دیا. یعنی کہ کچھ جانور جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے حرام قرار دیا کہ وہ انسانی نشو و نما کے لیے، اس کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی نشو و نما، ان تینوں کے لیے وہ نقصان دہ، مضر ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو حرام قرار دے دیا گیا. اس سلسلے میں خنزیر، اب کون کون سے جانور جو کہ حرام قرار دے دیے گئے؟ خنزیر، کتا، گدھا، شکار کرنے والے پرندے اور تمام درندے. درندے کون ہوتے ہیں؟ جو خون پینے والے جانور ہوتے ہیں. تو ان تمام جانوروں کو انسان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا. عقل حلال جس پر اسلام زور دیتا ہے اور جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلبوا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال روزی کی تلاش عبادت کے بعد دوسرا فرض ہے. یعنی کہ عبادت جو ہے فرض قرار دے دی گئی ہے. تو اگر حلال روزی جو ہے وہ کمائی جائے، حلال ذریعے سے روزی کمائی جائے تو وہ بھی عبادت میں شمار کی جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے انہیں جس طریقے سے چاہے استعمال کر کے استعمال میں لائے. جیسے بعض چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں حرام ہیں، اسی طرح حلال چیزیں بھی اگر ناجائز ذرائع سے حاصل کی جائیں
تو وہ بھی حرام بن جاتی ہیں. یعنی کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو کہ بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب کچھ چیزیں جو حلال ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے استعمال کیے جائیں تو وہ بھی حرام ہو جائیں گی. انسان کو چاہیے کہ روزی کمانے کا وہ ذریعہ اختیار کرے جسے اللہ نے حلال اور جائز قرار دیا ہے، کیونکہ ناجائز ذرائع کا استعمال انسانی معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے. جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سورہ بقرہ کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے کھاؤ، شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، یقیناً تو وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے. یعنی کہ شیطان سے بچنے کے لیے اس آیت میں حکم آیا ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے شیطان ہمیشہ انسان کو بہکاتا ہے، اسے غلط طریقے استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے وہی کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق کی تلاش اور اس کا استعمال انسان پر لازم ہے، اور اہل ایمان کے لیے جو اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں حرام اور ناجائز ذرائع سے کمائی ہوئی روزی کسی صورت میں حلال نہیں ہے. اب روزی کمانے کے جو ذرائع ہیں جائز، دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے شکار. انسان اپنے ابتدائی دور میں شکار کے ذریعے کھانے کی ضرورت کو پورا کرتا تھا. نمبر 1 پہ آ جائے گا شکار. یعنی کہ شکار کے ذریعے سے شکار جو ہے یہ بھی روزی کمانے کا ذریعہ ہے. اور انسان جو ہے شروع کے دور میں، ٹھیک ہے، جب دنیا بنی تھی تو اس میں انسان جو ہے اپنا ابتدائی دور وہ کہلاتا ہے جس میں دنیا بننے کا آغاز ہوا تھا. تو ابتدائی دور میں انسان شکار کے ذریعے کھانے کی ضرورت کو پورا کرتا تھا. تب انسان کو اتنا زیادہ نہیں علم تھا کہ کس طرح سے کھانے پینے کی جو ہے ضرورت پوری کرنی ہے. تو اس کو صرف اتنا پتا تھا کہ جنگلی پھل کھا لیے یا پھر شکار کر کے جانوروں کا گوشت کھا لیا. تو جو انسان جو ہے جنگل کے پرندوں اور جانوروں جن کا گوشت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے ان کا شکار کرتا تھا اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا تھا. اور اب بھی یہ ایک جائز ذریعہ ہے، اس یعنی کہ شکار کو اب بھی جائز ذریعے کے طور پہ مانا جاتا ہے. شکار کے ذریعے جو حلال جانور یا پرندے انسان اپنے قبضے میں لاتا ہے اس میں اس کی محنت کو دخل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جو ہے شکار کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، بہت محنت درکار ہوتی ہے. تو اس میں جو محنت انسان کرتا ہے اس کو عمل دخل ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ وہ شکار جو ہے ظاہر ہے اس کی ملکیت میں ہو گیا جس نے محنت کی، جس نے شکار کیا. اس لیے جب کوئی شخص ایسی چیز جو نوع انسانی کی خاطر بنائی گئی ہو اسے اپنے ذاتی محنت اور کوشش سے اپنے قبضے میں لاتا ہے تو وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے. یعنی کہ وہ چیز جو انسان کی خاطر بنائی گئی ہو، انسان اس کے لیے اپنی محنت کرے، کوشش کرے اور پھر اسے اپنے قبضے میں کرے تو وہ اس کی ملکیت بن جائے گی اور اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. اور اس کے عمل کے سے معاشرے کو یعنی کہ اب اس میں یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ شکار کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے، جو انسان نے محنت کی، کوشش کی اور وہ چیز اس کی ملکیت بن گئی، لیکن اس میں اس بات کی شرط رکھ دی گئی ہے کہ اس کے عمل سے معاشرے کو نقصان نہ پہنچے. یعنی کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس سے معاشرے کو، لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ان کا نقصان نہ ہو. ایسے حالات میں انسان کو دوسروں کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنے ذاتی تصرف میں بھی اس قدر چیز لائے کہ جس قدر اس کی ضرورت کافی ہو. ٹھیک ہے، جتنا اس کے لیے ضرورت ہے اتنا ہی چیز کو وہ اپنے ملکیت میں رکھے اور جو ہے اس سے زیادہ نہ رکھے. اب نمبر 2 پہ آ جاتا ہے رزق کمانے کے جو جائز ذرائع ہیں عقل حلال، ان میں آ جاتا ہے زراعت. زراعت کا مطلب ہے کھیتی باڑی کرنا، فصلیں اگانا، پیداوار حاصل کرنا زمینوں سے. انسان چونکہ اپنی ایک بنیادی ضرورتیں دوسروں کے تعاون کے بغیر پوری نہیں کر سکتا، اس لیے مختلف پیشے مارز وجود میں آئے ہیں. کوئی فن سیکھ کر روزی کمانا بھی جائز بلکہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے،
یعنی کہ اگر کوئی فن سیکھ لیا جائے اور اس کے ذریعے روزی کمائی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ پیشہ اختیار کرنے میں یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ شریعت میں جائز ہو، یعنی کہ کوئی بھی جب پیشہ اختیار کیا جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ جائز ہو۔ انسان جو ہے زراعت کے ذریعے اپنی روزی کماتا ہے، اپنی زمین پر محنت کر کے وہ جو کچھ حاصل کرتا ہے اس میں عشر وغیرہ نکال کر باقی پیداوار اس کے لیے رزق حلال ہے۔ اب انسان جو ہے کسان جب کھیتوں پہ محنت کرتا ہے تو اس میں اس کو بیج بونا، پھر اس زمین کو نرم کرنا، اس کے لیے جو ہے پانی بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے کھیتوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری اس کی انسان کی دن رات کی کسان کی محنت ہوتی ہے جس کے بدلے میں اس کو پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ پیداوار جو اس نے پیداوار جو ہے حاصل کی، اس کو فروخت کرنے کے بعد جب اس نے اپنا منافع کمایا تو اس میں سے جو ہے عشر، ٹھیک ہے، فصلوں میں سے جو ٹیکس دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں عشر، تو عشر وغیرہ جو نکال کر پیداوار باقی پیداوار اس کے لیے حلال ہوگی، یعنی کہ جو غریبوں کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیکس کے طور پہ حکومت کو دینا ہوتا ہے۔ تو کسان اپنی پیداوار میں سے عشر نکال لے، پھر اس کے بعد جو پیداوار اس کے پاس ہوگی، جو اس کے پاس جو منافع کے طور پہ اس کے پاس جو پیداوار بچے گی وہ اس کے لیے حلال رزق شمار کی جائے گی۔ اب نمبر 3 میں ہے صنعت و حرفت۔ صنعت و حرفت، صنعت و حرفت کیسے کہتے ہیں؟ کارخانے وغیرہ، ٹھیک ہے، جہاں مصنوعات تیار کی جاتی ہیں آرٹیفیشل طریقے سے، جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں زراعت میں سارا قدرتی طریقہ آ جاتا ہے، لیکن صنعت میں آ جاتا ہے آرٹیفیشل طریقے سے، مصنوعی طریقے سے جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ تو یہ پیشہ بھی بہت، یعنی کہ ہمارے ملک کے خاص طور پہ اگر دیکھے جائیں تو 2 پیشے بہت اہم ہیں، ایک زراعت اور دوسرا صنعت و حرفت۔ تو صنعت و حرفت جو ہے انسان اپنی کئی بنیادی ضرورتیں دوسروں کے تعاون کے بغیر پوری کر ہی نہیں سکتا، اس لیے مختلف پیشے مارز وجود میں آتے ہیں۔ کوئی فن سیکھ کر روزی کماتا ہے تو کوئی جو ہے پیشہ اختیار کرنے میں بلکہ کمانا بھی جائز بلکہ پسندیدہ ہے، اور جو ہے پیشہ اختیار کرنے میں اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ شریعت میں جائز ہے۔ بعض پیشے معاشرے کی بھلائی کی خاطر ناجائز قرار دے دیے گئے ہیں، یعنی کہ کچھ پیشے جو ہیں اس طرح کے ہیں کہ جس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، تو معاشرے کی بھلائی کی خاطر کچھ پیشوں کو ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی پیشہ اختیار کرتے وقت اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ ناجائز پیشے سے کمائی ہوئی روزی حرام ہوگی۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ ہے تجارت۔ تجارت کا پیشہ جو ہے یہ بھی رزق حلال کمانے کا ایک مستحسن ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پسند فرمایا۔ تجارت کا پیشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ بھی تجارت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور بعثت سے قبل تجارت میں حصہ لیا، یعنی کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت کی تھی۔ تجارت کے متعلق اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ اب تجارت کرتے وقت کن کن باتوں سے بچنا ضروری ہے کہ جھوٹ، مکر و فریب اور ظلم اگر تجارت میں شامل ہو جائے تو ایسی تجارت کے ذریعے کمایا ہوا رزق حلال نہیں رہتا، یعنی کہ تجارت کو اگر صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے کیا جائے تو وہ جائز ہے، اگر اس میں سے ہے جھوٹ یا پھر مکر و فریب شامل ہو جائے تو ایسی تجارت جو ہے وہ اس سے کمائی گئی روزی جو ہے وہ حرام ہوگی، حلال نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ من تراض منکم، سورہ النساء کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ ایک تاجر جو اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرتا ہے بڑا مقام رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تاجر الامین الصدوق مسلم مع الشہداء یوم القیامہ۔ ترجمہ ہے کہ ایک سچا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ تجارت کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، اور اگر وہ صحیح طریقے سے کی جائے، ایمانداری سے کی جائے، تو ایک سچائی اور ایمانداری کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تجارت کی جائے تو وہ تجارت کرنے والا قیامت کے دن شہداء کے برابر ہوگا، یعنی کہ ان کے ساتھ وہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 پہ ملازمت۔ ملازمت یعنی کہ نوکری۔
اب یہ بھی رزق حلال کمانے کا ایک مستقل اور پسندیدہ ذریعہ ہے، حکومت کا کاروبار اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ ملازمت کے سلسلے میں جو معاہدہ باہمی رضا سے ہو اسے پورا کیا جائے، اور کام کرنے میں سستی یا بددیانتی کو روا نہ رکھا جائے، یعنی کہ اگر کسی کام کے بدلے میں آپ کو معاوضہ دیا جا رہا ہے، ملازمت ہے کوئی، تو اس کو آپ ایمانداری سے کریں، اس کو جو ہے جتنے وقت کے لیے آپ کو کہا گیا اتنے وقت اپنا جو ہے کام میں ہی گزاریں، یہ نہیں کہ سستی سے یا پھر بری نیت کے ساتھ، بددیانتی کے ساتھ کہ ہم جو ہے چلو ہم نے آ کے ڈیوٹی پہ جو ہے اتنے گھنٹے پورے کیے ہیں، لیکن اس میں کام بھی تو کرنا ہے، جو کام ہمارے جو ملازموں کے ذمے جو کام دیے گئے ہیں وہ ان کو ایمانداری سے کریں۔ بعض لوگ ان جائز ذرائع کو بھی ناجائز طریقوں سے مکروہ اور حرام بنا دیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ یعنی کہ ان کو جو ہے وہ جب انہوں نے ملازمت حاصل کر لی اس کے بعد وہ اپنا وقت جو ہے فارغ رہ کر گزار دیتے ہیں، یا پھر بہت آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں تاکہ وقت گزر جائے اور کام جو ہے وہ چاہے پورا ہو یا نہ ہو، تو اس طرح جو ہے یہ ناجائز روزی میں آ جائے گا۔ ملازم کی صلاحیت، ضرورت اور کام کی نوعیت کو دیکھ کر اس کا معاوضہ مقرر کیا جائے۔ اب جو جنہوں نے معاوضہ دینا ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی ملازم جو ہے اس کی صلاحیت کو دیکھیں، اس کی ضرورت کو دیکھیں اور اس کے کام کی نوعیت دیکھیں کہ وہ کس طرح کام کر رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، اس کا معاوضہ پھر مقرر کر دیا جائے۔ اور ملازم کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے اور فرض خوش اسلوبی اور دیانتداری سے انجام دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک بہترین روزی وہ ہے جو ہاتھ سے کمائی جائے، اور فریضہ عبادت کے بعد اہم فریضہ حلال روزی پیدا کرنا ہے۔ اسلام میں عقل حلال کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اس کے بغیر انسان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر کوئی حلال روزی نہیں کما رہا تو اس کے بغیر کسی انسان کی جو ہے حلال جو ہے عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا جو کویسچن تھا کہ عقل حلال پر تفصیلی نوٹ لکھیے، یہ ہم نے ٹاپک میں نے آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیا ہے، اب اس کے MCQs میں آپ کو کروا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنی نوٹ بک نکال لیں۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر نعمتیں پیدا کی، کتنی نعمتیں پیدا کی؟ ان گنت، یعنی کہ جن کی ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ کنہوں نے بتایا؟ انبیاء علیہ السلام نے، یعنی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں ان کا طریقہ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو بتایا۔ نمبر 3 انسان اپنے ابتدائی دور میں کھانے کی ضرورت کو پورا کرتا تھا، کس کے ذریعے؟ شکار کے ذریعے سے۔ نمبر 4 پیشہ اختیار کرتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جائز ہو۔ کس میں جائز ہو؟ شریعت میں، یعنی کہ وہ شریعت میں جائز ہو۔ نمبر 5
तिजारत रिज़्क़ हलाल कमाने का एक ज़रिया है। कैसा ज़रिया है? मुस्तहसिन। मुस्तहसिन, ठीक है। तो ये बेटा MCQs हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। इन्हीं से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आप इनको कर सकते हैं। खुद से आपने 5 MCQs खुद भी बनाने हैं इसी टॉपिक में से, अक्ले हलाल के टॉपिक से, ठीक है। तो इस तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी डिटेल के साथ भी आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। MCQs के तौर पे मैंने आपको करवा दिए हैं, 5 MCQs और आप करेंगे और इस तरह से ये टॉपिक और अच्छे तरीके से आप समझ सकेंगे। अब बेटा आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।